پروگریسو میڈیا کے اس چینل میں اسد ضیاء آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو اپنے زمانے کے ایک بہترین طالب علم رہ چکے ہیں۔ اپنے وقت میں انہوں نے بورڈ میں پوزیشن حاصل کی، ایف ایس سی اور گریجویشن ملک کے تاریخی تعلیمی ادارے اسلامیہ کالج پشاور سے کی۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ خواجہ اعظم یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹر کی اور آج کل ہائر اسٹڈیز میں انرولڈ ہے۔ 2012 میں انہوں نے پروونشل مینجمنٹ سروسز جوائن کی، جس کے بعد سینٹرل سپیریئر سروسز کا امتحان پاس کر کے اس طرف چلے گئے۔ آج کل FBR میں ان لینڈ ریونیو سروسز میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، سول سرونٹ بھی ہے، مینٹورنگ بھی کرتے ہیں، ٹریولنگ کے بھی نہایت شوقین ہے اور موسیقی سے بھی ان کا خاصا لگاؤ ہے۔ آج ہم ان سے CSS کے حوالے سے چند سوالات کریں گے۔ میں بات کر رہا ہوں سر ریاض احمد خان۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکریہ اللہ کا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ اسد۔ سر CSS کا ایگزام اگلے مہینے کی 18 تاریخ سے شروع ہونے والا ہے، تو یہ آخری مہینہ جو ہے یہ CSS اسپائرنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے آپ ان کو کیا سجیشن دیں گے کہ وہ اپنی اسٹڈی کو کیسے مینیج کرے اس آخری مہینے میں؟ اچھا، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ۔ میں سب سے پہلے تو پروگریسو میڈیا کا بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے موقع دیا کہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جو CSS آسپیرنٹس ہیں جو کہ اتنے بڑے نمبر کے ساتھ وہ 2021 کے ایگزام میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں، آپ لوگوں نے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایکسپرٹس کو اسی طرح انگیج کر کے آپ ان کے لیے کوئی گائیڈ لائنس پرووائڈ کریں۔ سو میں خود بھی تھینکفل ہوں، اور چونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی آئی ایم تھینکفل ٹو پروگریسو میڈیا۔ اچھا، یہ انتہائی بہت زیادہ اہم سوال ہے جو آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ آخری مہینہ ہوتا ہے تو آخری مہینے میں آپ نے ایسپیرنٹس نے کس طرح اسٹڈیز جو ہیں وہ پروسیڈ کرنی ہوتی ہے۔ یہ میں شروع سے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ CSS کی جو آپ کی میتھڈالوجی ہوتی ہے یا جو آپ کا اسٹڈی اسپین ہوتا ہے، اس میں ایگزام سے 6 مہینے پہلے جو آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ ایگزام کے قریب آ کے 1 مہینے بعد 1 مہینے پہلے وہ کمپلیٹلی وہ چینج ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اسٹریٹجی آپ نہیں رکھ سکتے جو آپ کے ایگزام سے 6 مہینے پہلے والی اسٹریٹجی تھی۔ تو ایگزام کو ابھی 1 مہینہ رہتا ہے۔ میں سجیسٹ کروں گا ان سارے CSS آسپیرنٹس کو کہ آپ دن کو ڈیوائڈ کریں، 3 حصوں میں آپ دن کو ڈیوائڈ کریں۔ ایک حصے میں آپ رکھیں انگلش حصے اور انگلش PC، مطلب ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کا اسٹڈی شیڈیول کیا ہے، اسٹڈی ٹائمنگز کیا ہے، اسٹڈی رینج کس کا کتنا ہے۔ کوئی 15 گھنٹے پڑھائی کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، کوئی 12 گھنٹے کرتا ہے، کوئی 10 گھنٹے کرتا ہے، تو اسی مناسبت سے اس کو ڈیوائڈ کریں، اور ایک حصے میں وہ کانسنٹریٹ کرے انگلش حصے اور انگلش PC کے اوپر۔ میں سجیسٹ کروں گا کہ نارملی آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ کو بہت سارے لوگ بہت سارے ٹاپکس جو ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ اس آخری مہینے میں آپ یہ لوگ ایسا کریں کہ پاسٹ 20 ایئرس کے پیپرز وہ دیکھ لیں، اور پاسٹ 20 ایئرس پیپرز میں وہ اپنے لیے میجر جو ایسپیکٹس ہیں انگلش حصے کے ٹاپکس کے وہ اپنے لیے آئیڈینٹیفائی کریں۔ جیسے میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ لاسٹ 20 ایئرس کے دیکھ لیں تو میجر اسپیکٹس جو آپ کے آتے ہیں انگلش حصے کے، وہ آتا ہے آپ کا ایجوکیشن، گورننس، فارن پالیسی، کرپشن، ٹیررزم، وار اینڈ ٹیرر، وومن، اسلام، اس طرح کے ٹاپکس آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایک رجسٹر میں نوٹ کر لیں اور ان اسپیکٹس کے اوپر جتنے ٹاپکس آئے ہوئے ہیں ان ٹاپکس کو اس کے اوپر آپ آؤٹ لائن بناتے جائیں، بار بار آپ ان کی پریکٹس کریں، اور اسی کے ساتھ
مطلب ہے کہ آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آج کل چونکہ کووڈ-19 کا کوئی ایسا ہے سین بن سکتا ہے اس ٹاپک کا، تو جو ہاٹ ایشوز ہیں انگلش ایسے کے حوالے سے وہ بھی اس کے ساتھ انکلوڈ کر لیں، اور پرائمریلی فوکس کریں جو آپ کے لاسٹ 20 ایئرز جو آپ کے پاس پیپرز ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کا کرنے سے کیا ہوگا، کیونکہ نو باڈی کین ٹیل یو ایگزیکٹلی کہ کون سا ٹاپک آئے گا، لیکن اگر آپ وومن کے اوپر گزشتہ اگر 10 ٹائمز کوئی ٹاپک آیا ہوا ہے، ان سارے کے اوپر اگر آپ آؤٹ لائنس کر لیتے ہیں مختلف ڈائمنشن سے، تو جو ان سین ٹاپک آئے گا اس کے لیے آپ کی ایک پریکٹس بھی ہو جاتی ہے، اور سیکنڈلی آپ کے لیے میٹیریل کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ بھی آپ کا سالو ہو جاتا ہے۔ تو ایک حصے میں آپ نے یہ کرنا ہے۔ دوسرے حصے میں آپ نے کمپلسری جو آپ کے سبجیکٹس ہیں اس میں کسی ایک کو آپ نے اٹھانا ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اس اسپیکٹ سے بات کروں گا کہ آپشنلز اور کمپلسری کے اوپر آپ نے 6 7 8 مہینے سے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ایک ایگزام سے 1 مہینہ پہلے اب آپ کی پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ آپ 2-3 آورز میں ایک سبجیکٹ کو آپ ریوائز کرنے میں آپ مطلب ہے کہ سکسیسفلی آپ اس کو کر سکیں، ود ان 2-3-4 آورز آپ ایک سبجیکٹ کو آپ ریوائز کر سکیں۔ تو اس دوسرے حصے میں آپ نے کمپلسری سبجیکٹس کو، اور آخری حصے میں پھر آپ نے آپشنل سبجیکٹس کو آپ نے ریوائز کرنا ہوتا ہے، بار بار ریوائز کرنا ہوتا ہے۔ کسی ایک سبجیکٹ کے اوپر آپ فوکس نہیں رہ سکتے، کیونکہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس غلطی یہ کر لیتے ہیں آخری مہینے میں، وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں انگلش ایسے کے اوپر آج کل فوکس ہوں، میں انگلش پی سی کے اوپر آج کل فوکس ہوں، تو وہ تو آپ کا فوکس تو ٹھیک ہے، وہ تو مطلب ہے کہ جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ انگلش ایسے بہت زیادہ امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے آپ کا کمپٹیٹیو ایگزام کا۔ لیکن اگر آپ کا پاس بھی ہو جائے لیکن وہاں پہ اگر آپ سکور نہیں کرتے ریسٹ آف دا آپشنز اور کمپلسری میں، تو بہت زیادہ ڈیزاسٹرس ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ۔ سو یو ول ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس۔ یہ جو کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ان میں سے آپ نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ لاسٹلی جو لاسٹ منتھ کی اسٹریٹجی ہے، یہ کرنے کے بعد میں دوبارہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ ان 3 کیٹیگریز میں سے اگر آپ 1 گھنٹہ نکال لیں، اور آپ جو سکورنگ سبجیکٹس آپ کے ہوتے ہیں جیسے ریجنل لینگویجز جو ہیں، اس کو آپ نے ڈیلی بیسس پہ اگر 1 گھنٹہ دینا ہوتا ہے، آپ 1 گھنٹہ دے جائیں تو وہ بڑا زبردست آپ قسم کی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ ایک ایوری ڈے سائنس اور ایک اسلامیات، یہ جو تینوں سبجیکٹس ہیں اس کو ڈیلی بیسس پہ آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے۔ سو میری اس بات سے سارے جو ایسپیرنٹس ہیں وہ دیکھ لیں، کیونکہ ہر ایک بندے کا الگ الگ ایک نیچر ہوتا ہے، اس کا الگ الگ ایک اسٹڈی ٹیمپو ہوتا ہے، تو اسی طرح کے اس آخری مہینے کو وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ سر اکثر ہم آپ سے سنتے ہیں کہ سی ایس ایس از اے گیم آف نروس، تو آپ اس کو کیسے ایلابوریٹ کرو گے؟ اگر آپ کائنڈلی اس کو ایکسپلین کریں تو ایگزام میں حصہ لینے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی اس بارے میں۔ ہاں، یہ مطلب ہے کہ نارملی یہ بات ہوتی ہے کہ آپ ایگزام، ویسے بھی اگر آپ کسی بھی وقت ایگزام بندے کا ذہن میں آ جاتا ہے تو انسان ہے وہ، آپ اس کو ہیومن نیچر کہیں یا آپ اس کو جو بھی کہیں، تو ٹیسٹ سے ہمیشہ آپ ایک نیچرل گھبراہٹ ہوتی ہے، تو یہ ایک ایگزاموفوبیا جو ہے وہ ایک بن جاتا ہے آپ کا ایگزام کا آگے ایگزام کے قریب آ کے۔ اور سی ایس ایس کے ایگزام کو تو گیم آف نروس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے اتنی زیادہ محنت کی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ جب یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں نے ماسٹرز کرنا ہے تو اس وقت سے آپ نے یہ ذہن بنایا ہوا ہوتا ہے کہ آگے جا کے میں نے کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھنا ہے، تو اس صورتحال میں وہ پریشر آپ کا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی آپ کی اپنی ذات سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، آپ کی فیملی کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک برڈن جو ہے وہ درمیان میں سے وہ ایڈ ہو جاتا ہے۔ سیکنڈلی آپ کو پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کمپٹیشن ہے سی ایس ایس کا ایگزام، تو اس میں آپ نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے باقی لوگوں کو، تو وہ بھی ایک فیکٹر شامل ہو جاتا ہے۔ تو نارملی بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کی زبردست قسم کی اس کی اسٹڈیز ہوتی ہیں، لیکن ایگزام کے قریب آ کے وہ گھبرا جاتے ہیں ان پریشر کی وجہ سے۔ جو فیکٹرز میں نے آپ کو گنوائے ہیں، ان فیکٹرز کی وجہ سے وہ مطلب ہے کہ وہ گھبرا جاتے ہیں، اور وہ مطلب ہے کہ وہ جو گھبراہٹ ہے وہ اس کے ایگزام کے اوپر، ایگزام کے پرفارمنس کے اوپر اس کا ٹھیک ٹھاک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔
تو مطلب ہے کہ میں سجیسٹ یہ کروں گا، کیونکہ ابھی آپ کو تو میں کوئی میتھڈالوجی سجیسٹ نہیں کر سکتا، ٹائم بہت زیادہ کم رہ گیا ہے. میں ان ساروں کو یہی کہوں گا کہ بھئی آپ نے جو کوسچن نمبر 1 کے جواب میں جو کچھ میں نے کہا ہے آپ وہی پیٹرن اڈاپٹ کر لیں، وہی پیٹرن آپ اڈاپٹ کر لیں، کیونکہ آپ اس لاسٹ منتھ کو اگر پراپرلی مینیج کر لیتے ہیں تو یہ جو آپ کا گیم آف نروز والا جو ہے یہ آپ کا اسٹرینتھ بن جاتا ہے. یہ مطلب ہے کہ آپ کا اسٹرینتھ بن جاتا ہے. بعض اوقات آپ یہی پریشر آپ کو آخر مہینہ جو ہے آپ کا میس مینیج ہوتا ہے، اور آخر مہینہ آپ کا بہت زیادہ ان دس ریگارڈ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کروشل ہو سکتا ہے. سو بائی فالوئنگ دس اسٹریٹجی کہ آپ لاسٹ منتھ کو اسی طرح آپ اسٹریٹجائز کریں، اور جو پچھلے سے جو آپ کا اسٹڈی پیریڈ ہے جس طرح آپ اسٹڈی کرتے چلے آ رہے ہیں اس کو آپ پراپرلی مینیج کر سکیں اس انداز سے، تو یہ مینیج ہو سکتا ہے. ایک فنومینا ہم سنتے آ رہے ہیں سر کہ سائیکالوجی آف کمپٹیٹیو ایگزام. اصل اس سوال کو مطلب ہے کہ اس کو اگر آپ اس طرح پٹ کر لیں تو سی ایس ایس آسپیرنٹس کے لیے اس میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی. ردر یہ کہنے کو کہ سائیکالوجی آف ایگزام، کمپٹیٹیو ایگزام، سی ایس ایس ایگزامس یا سائیکالوجی، اس کو میں کہوں گا کہ اس کو آپ ریپلیس کریں نیچر آف سی ایس ایس ایگزام کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا نا؟ اور اگر آپ اس کو اس طرح کر لیں کہ نیچر آف سی ایس ایس ایگزام، تو وہ میں پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں، چاہے وہ آپ سائیکالوجی آف سی ایس ایس ایگزام اس کو کیوں نہ کہیں. نارملی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو نیچر ہے نا کمپٹیٹیو ایگزام کا، آپ اس کو یونیورسٹی کے کسی ایگزام کے ساتھ ٹیلی نہ کریں. وہاں پہ ایگزام کا نیچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہاں پہ ایگزام کا نیچر ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ جو سی ایس ایس ایگزام کا جو نیچر ہے نا، یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کہیں لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں، ویکینسیز کم ہیں، اس طرح کا کوئی نیچر نہیں ہے سی ایس ایس ایگزام کا. سی ایس ایس ایگزام کا جو نیچر ہے اسد، وہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے اس ایگزام میں بیٹھ کے زیادہ سکور کرنا ہے. نارملی میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو سی ایس ایس ایگزام ہے اس کا نیچر یہ ہے کہ ایگزام کے رزلٹ آنے کے بعد جو آپ کی ڈی ایم سی آتی ہے، تو آپ کی ڈی ایم سی کا جو ٹوٹل ہے وہی آپ کا سی ایس ایس کے ایگزام کا نیچر ہے. کہ مطلب ہے کہ پریشر ایک سی ایس ایس آسپیرنٹ نے یہی لینا ہے کہ بھئی ہاؤ ٹو پروڈیوس اے ہیلدی ٹوٹل ان ہز ہر ڈی ایم سی. کیونکہ اگر آپ کے ریٹن میں سکور زیادہ ہے تو آپ کے ایلوکیشن کے چانسز زیادہ ہیں. نارملی یہ کہتے ہیں سی ایس ایس ایگزام کے نیچر کو سمجھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ سی ایس ایس ایگزام کو پاس کرنا ہوتا ہے. میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اس کو پاس نہیں کرنا ہوتا، اس کو اچھے مارکس کے ساتھ پاس کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ سی ایس ایس کے ایگزام کو آپ نے پاس کرنا ہے تو آپ کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوگی. لیکن اگر آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس کو اچھے مارکس کے ساتھ پاس کرنا ہے تو پھر آپ کی اسٹریٹجی ڈیفینیٹلی وہ ڈفرینٹ ہوگی، اور آپ کانشیس ہوں گے، آپ اویئرڈ ہوں گے، آپ سینسٹائزڈ ہوں گے کہ بھئی کون سی میتھڈالوجی اڈاپٹ کر کے آپشنلز کے لیے، کمپلسری کے لیے، کہ بھئی آپ اپنے ڈی ایم سی کا جو ٹوٹل ہے آپ کا، اس کو آپ ایک زبردست قسم کا ٹوٹل آپ اس میں لے آ سکیں. اور جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ مطلب ہے کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ مطلب ہے کہ اگر آپ لاسٹ منتھ میں اس طرح کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے ٹو برنگ اے گڈ ٹوٹل، جو آپ کے ڈی ایم سی کا ٹوٹل جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. سر اکثر ایسے اسٹوڈنٹس یا اسپائرنٹس بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اسٹڈی بھی بہت زیادہ کی ہوتی ہے، کمپیٹنٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو ہی ایگزام قریب آتا جاتا ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشر میں آ جاتے ہیں. تو اس کنفیوژن اور اس پریشر کو وہ کیسے ٹیکل کریں؟ میں یہاں پہ تھوڑا سا سخت ہو جاؤں گا شاید اس سوال کے جواب میں، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا جو سی ایس ایس کی جو میتھڈالوجی ہے، جو آپ کی سی ایس ایس کی میتھڈالوجی ہوتی ہے، اگر آپ نے گزشتہ 1 سال یا گزشتہ 5-6 مہینے ایک پیٹرن کے اوپر اگر آپ نے کام کیا ہوا ہے، آپ کو شروع سے سی ایس ایس ایگزام کے نیچر کا پتہ تھا کہ یہاں پہ میں نے سکور کرنا ہے، آپ کو شروع سے پتہ تھا کہ یار ایگزام سے کے قریب جا کے 1 مہینہ پہلے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی،
آپ کو یہ پتہ تھا کہ ایگزام کی رات کو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، تو شاید آپ اتنے تذبذب کا شکار نہ ہوں، آپ کنفیوژن کا شکار نہ ہوں۔ نارملی یہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ شروع سے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر پاتے، وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سی ایس ایس کے ایگزام کو، جو ابھی آپ نے سوال کیا بڑا پرٹیننٹ سوال ہے کہ جب آپ نے کہا کہ سائیکالوجی آف کمپیٹیٹیو ایگزام، اور میں نے اس کے جواب میں آپ کو کہا کہ اس کو آپ سائیکالوجی کا ایگزام کہتے ہیں، لیکن میں اس کو نیچر آف سی ایس ایس ایگزام کہتا ہوں کہ نیچر اگر آپ اس کو شروع سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے تو پرابلم پھر یہ رہتا ہے کہ ایگزام کے کلوز جا کے آپ کو خیال آ جاتا ہے کہ بھئی آپ نے جو ایک مہینہ، جو ایک سال شاید آپ نے جو اسٹڈیز کی ہیں، وہ تو کل جب آپ اسلامیات کے پیپر میں بیٹھیں گے یا ایوریڈے سائنس کے پیپر میں آپ بیٹھیں گے تو وہاں پہ تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کر پا رہا۔ تو وہ مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایگزام کے قریب آپ کے آ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو ایک ہفتے میں ان لوگوں نے میرے 12 پیپرز کے اندر ٹیسٹ لینا ہے، اور میرا وہ سبجیکٹ جو ہے وہ تو کمپلیٹ ہی نہیں ہے، یا مجھے یاد ہی نہیں ہے، میں ریوائز پراپرلی نہ کر سکا ہوں، میں ریڈنگ پراپرلی نہ کر سکا ہوں، تو وہاں پہ اس طرح کا سچویشن جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ سر پیپر نائٹ اسٹڈی کو آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور پیپر میں اس کا کتنا مثبت رول ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ ابھی آپ کو شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایگزام، آپ کا جو سی ایس ایس ایگزام ہے، میں نارملی اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ سی ایس ایس کے ایگزام میں انٹیلیجنس کے علاوہ، آپ کی قابلیت کے علاوہ جو سب سے بڑا رول رہتا ہے وہ آپ کے سکلز کا رہتا ہے، کہ آپ نے وہ سکلز ایکوائر کرنے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ زیادہ سے زیادہ جو سکور ہے وہ آپ کر سکیں۔ جو بھی آپ کو میں نے آپ کی جو سائیکالوجی آف سی ایس ایس ایگزام کے جواب میں آپ کو کہا ہے کہ آپ نے وہ سکلز ایکوائر کرنے ہوتے ہیں۔ اب پیپر نائٹ اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کا ایک سال پہلے جو اسٹریٹجی ہے وہ 5-6 مہینوں تک وہ ڈیفرنٹ رہتی ہے، 5-6 مہینوں بعد وہ اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، ایگزام کے 2-3 مہینے قریب جا کے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے، 1 مہینے کا تو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کبھی آپ کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ اس طرح کا سٹائل آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں میتھڈالوجی کا، تو پیپر نائٹ کو آپ اس قابل ہونے چاہیے کہ آپ اپنے سبجیکٹ کو ونس اور ٹوائس آپ اس پورے سلیبس کو آپ اس کو ریوائز کر سکیں۔ آپ سلیبس کو آپ نے پریپیئر کیا ہوتا ہے، آپ نے پاس پیپرز کا ٹیک ٹاک ان پٹ جو ہے اپنے سلیبس کو کور کرتے ہوئے اس میں ڈالا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ وہ سی ایس ایس ایسپیرنٹ ہی نہیں ہے کہ جو سی ایس ایس ایگزام میں جا رہا ہے اور اس نے اپنے ایک سبجیکٹ کے پاس پیپرز نہیں پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ مطلب ہے کہ وہ سارا کچھ ملا کے پیپر نائٹ کو جب آپ اپنا سلیبس جو ہے ونس اور ٹوائس آپ اس کو پریپیئر کر لیتے ہیں، ونس اور ٹوائس، تو کل جب آپ ایگزام ہال میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس کا بہت زیادہ ایڈوانٹیج رہتا ہے، بیکاز ہیومن کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ ایک چیز آپ نے 1 مہینے 2 مہینے پہلے اگر آپ نے ریڈ کی ہوئی ہے تو وہ مطلب ہے کہ آپ کو 1-2 مہینے بعد بھی اسی طرح یاد رہے۔ تو یہ ایک ٹپ ہے کہ بھئی بعض اوقات تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپر نائٹ پہ وہ سو جاتے ہیں، وہ ادھر ادھر ہلا گلا کر لیتے ہیں، چکر لگا لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، آپ کانسنٹریٹ کریں اپنے سلیبس کے اوپر کہ کم از کم آپ نے گو تھرو ہونا ہے، جو آپ نے اتنی محنت کی ہے پورے سال 5 6 7 8 مہینے، پیپر نائٹ کو ایٹ لیسٹ ونس اور ٹوائس آپ اس کو ریوائز کر کے کل آپ ایگزامینیشن ہال میں جائیں۔ سر بعض اوقات بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سی ایس ایس ایگزام میں ایک ہی دن 2 پیپر ہوتے ہیں، تو اس میں بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو اس کے لیے اسٹریٹجی کیا رکھنی چاہیے اسٹوڈنٹس کو؟ ہاں، ابھی میں نے آپ کو بتایا اسد کہ سی ایس ایس ایگزام جو ہے، آپ کا جو سی ایس ایس ایگزام ہے اس کے اندر جو آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے سی ایس ایس ایگزام کی، آپ نے کچھ اس طرح کا اپروچ بنانا ہوتا ہے کہ آپ ایک سبجیکٹ کو 2-3 آورز میں آپ اس کو ریویژن اس کا آپ کر سکتے ہوں۔
کلوز ٹو ایگزام. تو اگر آپ اسی اسٹریٹجی پہ اسی میتھڈالوجی پہ اگر آپ نے عمل کیا ہے تو آپ 3 آورز میں ایک سبجیکٹ کو آپ ریوائز کر سکیں گے. تو جب آپ ایگزام اگر آپ کا ایک دن کے اندر آپ کے 2 سبجیکٹس 2 پیپرز ہیں ایک ہی دن, تو ان کے درمیان بھی 2-3 آورز کا گیپ ہوتا ہے, تو وہ 2-3 آورز بھی آپ نے یوٹیلائز کرنے ہوتے ہیں. تو مطلب ہے کہ اگر آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے تو میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ رات کو اپنے سلیپنگ آور جو ہے اس پہ بالکل بھی کمپرومائز نہ کریں. ٹھیک ہے ایگزام ہے, آپ بار بار ہال آتے جا رہے ہیں, ایگزاسٹ آپ ہو جاتے ہیں, لیکن سلیپنگ آورز اس کے اوپر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. باقی آپ کو جو اویلیبل ٹائم ہے اس کو یوٹیلائز کر کے آپ نے 3 آورز میں اس کو ریوائز کرنا ہوتا ہے. میں دوبارہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ آپ کے پیپر کے اندر 2 پیپرز کے درمیان جو 2-3 آورز کا گیپ ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ اسی تسلسل سے اسٹڈی کر رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایگزام سے 1 مہینہ پہلے آپ کی اسٹریٹجی, 1 سال پہلے کی اسٹریٹجی, 6 مہینے کے پہلے اسٹریٹجی, 3 مہینے کی اسٹریٹجی, 1 مہینے کی اسٹریٹجی, تو ابھی میں نے آپ کے اس انٹرویو میں آپ کو بتایا آپ کے پہلے سوال کے جواب میں. تو اگر آپ اس پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک سبجیکٹ کا ریویژن 2-3 آورز میں آپ اس کا پورے سلیبس کا آپ نہ کر سکیں. سو یو کین مینیج دیٹ لائک دس. Okay, sir. Sir, what would be your suggestions and closing remarks on aspirants کے لیے جو اس سال ایگزام دینے جا رہے ہیں؟ اچھا, اسد آپ کے اس سوال کے جواب میں میں شاید تھوڑا سا سخت ہو جاؤں اس لحاظ سے کہ میں تو گڈ وشز ان لوگوں کو کہوں گا جنہوں نے سی ایس ایس ایگزام کے لیے اس ایگزام کے لیے اس طرح کی تیاری کی ہے جس طرح کی اس کے لیے تیاری کر لینی چاہیے. میں تو گڈ وشز ان کو ہی کہوں گا کیونکہ وہی لوگ کمپٹیشن کے اندر ہے. اب ایک بندہ جس نے سی ایس ایس ایگزام جب وہ تیاری شروع کر رہا تھا تو اس کو پتہ تھا کہ سی ایس ایس ایگزام کا نیچر کیا ہے, جو بھی میں نے آپ کو بتایا, جس کو پتہ تھا کہ ایگزام ہال میں بیٹھ کے انگلش اسے کا ڈیمانڈ کیا ہوگا, انگلش پی سی کا ڈیمانڈ کیا ہوگا. یہ اندازہ آپ کو اپنی سی ایس ایس کا جو جرنی ہے وہ شروع کرتے وقت آپ کو یہ فیصلہ یہ اندازہ لگا لینا چاہیے, کیونکہ آپ کی جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ پھر اسی چیز کے اوپر آپ امپلیمنٹ کرتے جاتے ہیں. پہلے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے ایگزام کا ڈیمانڈ کیا ہے, ایک انڈیویجول سبجیکٹ کا ایگزامینیشن ہال کے اندر ڈیمانڈ کیا ہے. تو اس لحاظ سے میرے جو گڈ وشز ہیں وہ سارے ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اس ایگزام کے لیے جس طرح کی تیاری ہونی چاہیے اس لیول پہ وہ تیاری کی ہے. میرے گڈ وشز, میرے سنسیئر پریئرس ان ساروں کے پاس ہے. لیکن ہاں ایک بات میں ضرور کہوں کہ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بعض اوقات تقدیر, قسمت, لک, وہ چیزیں وہ فیکٹرز بھی انوالو ہوتے ہیں, ڈیسٹنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اس چیز کے لیے, اور قرآن بھی اس کا گواہ ہے, قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآسان تکرہوا شیئا وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَآسان تُحِبُّوا شیئا وَهُوَ شَرٌ لَکُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو آیت مبارکہ ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے, اس کے جو ٹرانسلیشن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ بٹ پرہیپس یو ہیٹ اے تھنگ and it is good for you, and perhaps you love a thing and it is bad for you, and Allah knows while you know not. تو یہ مطلب ہے کہ بعض چیزیں پھر تقدیر کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے, لیکن one must do best of the best. تھینک یو سر کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. امید کرتے ہیں ان اسپائرنٹس کو بھی فائدہ ہو گیا ہوگا جو اس سال ایگزام میں حصہ لینے جا رہے ہیں, اور ان کی رہنمائی بھی ہو گئی ہوگی. بہت شکریہ, بہت شکریہ آصف. میں آپ کا بھی مشکور ہوں اور میں آپ کے پوری ٹیم کا بھی مشکور ہوں. میں آپ کے اس پروگریسو میڈیا کا جو آپ کا چینل ہے میں اس کا بھی مشکور ہوں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.